اور اپیکس کمیٹی کا اجلاس بلانا چاہیے اور قوم کو بتانا چاہیے کہ ہمارے صوبے میں ہو کیا رہا ہے۔ ہمیں ہمارے صوبے کے لوگوں کو وفاق اور صوبے نے فٹ بال بنایا ہوا ہے، وہ ادھر سے ان کو لات مارتے ہیں ادھر پھینکتے ہیں، ادھر والے لات مار کے ادھر پھینک رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں گورنر اس پہ سائن کرے یا اس پہ نہ کرے، ایک آپ سوری گورنر اس پہ اگر کوئی آبزرویشن لگاتے ہیں تو وہ دوبارہ جب واپس آتا ہے تو آٹومیٹیکلی 10 دن کے بعد پھر وہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں یہ وہ جماعت ہے جو کہتی تھی کہ ہم انصاف کی حکومت ہے، ہم لوگوں کے ٹیکس پیئرس پہ جو ہے پہلے کہتے کسی مامے چاچے کے پیسے ہیں جو یہ وفاقی حکومت یا سندھ حکومت یا پنجاب حکومت کچھ کام کرتی تھی تو یہ ضائع کرتے ہیں۔ تو آج پی ٹی آئی کے چیئرمین ہمیں بتائیں، پی ٹی آئی کے ہمارے جو بڑے ہیں وہ بتائیں کہ آپ نے جو عیاشیوں کا بل اپنے لیے پاس کیا ہے یہ عوام کو کتنی سہولت اس سے مل رہی ہے۔ اپنے لیے تمام تر جو ہے انہوں نے مراعات کہیں وہ لے لیے اور عوام کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے اوپر بھی میڈیا کے اوپر جو قدغن ہے وہ مطلب یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی کی ایک پریس ریلیز آئے گی اور وہ آپ شائع کریں گے، ادروائز آپ کو اس پہ جو ہے سزا بھی ہو سکتی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا قانون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ ہم میڈیا کی جو ہے وہ آزادی کی بات کرتے ہیں، بڑے بڑے چیمپئن بنتے تھے، آج اپنی اسمبلی میں انہوں نے میڈیا کی آواز بند کر دی۔ مطلب اپوزیشن کی جو بات ہوگی یا ادھر جو چیزیں بھی ہوں گی وہ سامنے نہیں آئے گی، اور جو حکومت کی بات ہوگی یا ان کی جماعت کی بات ہوگی وہ سامنے آئے گی، جو میں سمجھتا ہوں بڑی افسوسناک امر ہے۔ آج ان کی حقیقت آپ کے سامنے آ گئی ہے، جو انصاف کی حکومت کہتی تھی، جو مراد نہ لینے والی حکومت کہتی تھی، آج ساری مراد اپنے لیے اور عوام کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ آج لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے خیبر پختونخوا پہ دیکھیں، آج گورننس کے حوالے سے دیکھیں، آج کرپشن کے حوالے سے دیکھیں، بہت سی ایشوز ہیں صوبے کے، اس کو ایڈریس نہیں کیا گیا۔ تو ان کا ایک ہی مقصد ہے، یا صوبائی اسمبلی میں آ کے اپنے لیے مراد پاس کریں یا ڈیالے کے باہر جا کر میڈیا ٹاک کریں اور اپنا جو ہے وہ شہیدوں میں اپنا نام لکھوائیں۔ اچھی بات ہے اگر وہ کمپیریزن باقی صوبوں کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے تو وزیر اعلیٰ صاحب کو اور چیف سیکرٹری صاحب کو سفارشات بھیجی تھی کہ جو لوگ آپ کی مٹی کے لیے اور آپ کے لیے جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، جو کہ خیبر پختونخوا کی پولیس ہے، ان کی تنخواہیں سارے صوبوں سے کم ہیں، تو لہٰذا مہربانی کریں جو قربانیاں جو شہادتیں ہماری پولیس دے رہی ہے ان کی تنخواہیں باقی صوبوں سے زیادہ ہونی چاہیے، اگر زیادہ ان کے برابر ہونی چاہیے۔ تو اپنے لیے مراد کے لیے باقی صوبوں کے ساتھ اور دنیا کے ساتھ مقابلہ، اور جو جان کی نذرانہ پیش کر رہے ہیں، جو قربانیاں اور شہادت دے رہے ہیں، ان کے لیے کچھ بھی نہیں۔ ایسا جو آپ نے باقی کا پوزیشن نہیں کیا، میں کہتا ہوں پوزیشن کو بھی اس پہ دیکھنا چاہیے، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے تو میرے بھائی کی بات کی، اس میں بڑا رول تھا، تو میڈیا نے تو یہ بتایا کہ میرے بھائی کو 50 کروڑ روپے مل گئے فنڈ میں، تو میں تلاش کروں کہ 50 کروڑ روپے کدھر ہیں اور 35 نوکریاں کدھر ہیں جو ان کو ملنی تھی، ابھی تک وہ بھی نظر نہیں آئی ہیں۔ تو اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایسی چیزیں جو اس وقت خیبر پختونخوا بدامنی کا شکار ہے، ہمارے فائنینشیل کرائسس ہیں، اس میں یہ عیاشی میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کے اوپر صوبائی اسمبلی کو خاص طور پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ عیاشیوں کا وقت نہیں ہے، اور باقی اسمبلی کو بھی ہم کہیں گے، باقی اسمبلیوں میں بھی اور وفاق میں بھی جو ہے وہ ایسی چیزیں ہونی چاہیے کہ عوام کی ریلیف کے لیے بات کریں، اپنی ذاتی ریلیف کی بات نہیں کریں۔ دیکھیں جو بھی یہ کہتا ہے بات کرتا ہے، چاہے وہ حکومت ہے اپوزیشن ہے، عوام کو تکلیف ہے۔ کیا میرا وزیر اعلیٰ آج اس گاڑی میں بیٹھ کر ڈی خان تک بائی روڈ جا سکتا ہے؟ کسی بھی مرج ڈسٹرکٹس میں گاڑی میں جا سکتا ہے؟ مجھ سمیت میں بھی کہتا ہوں۔ تو عوام کو یہ تکلیف ہے کہ عوام کو اپنی جان و مال کا تحفظ دینے میں یہ حکومت ناکام ہو چکی ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ ساؤتھ ڈسٹرکٹس ہیں، مرج ڈسٹرکٹس ہیں، ان میں جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ عوام کو تکلیف ہے، عوام کو جو ہے 2 وقت کی روٹی کی تکلیف ہے، عوام کو سی این جی کی تکلیف تھی، آٹے کی تکلیف تھی، جو ہم نے مل کر حل کیا۔ آج بھی میں کہتا ہوں کہ ہمارے صوبے کی جو ایشوز ہیں، میں اس پلیٹ فارم سے صوبائی حکومت کو، وزیر اعلیٰ صاحب کو، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں مل کر اپنے صوبے کے لوگوں کا مقدمہ وفاق کے ساتھ لڑیں، یہ مراد اور چیزیں چھوڑیں۔ ہم نے پہلے مقدمہ اکٹھے لڑا سی این جی کے حوالے سے، گردن کے حوالے سے، اپنا حق لے آئے، اور ہم کہتے ہیں آج بھی ہمارا اگر این ایف سی ایوارڈ کی بات ہے، نیک ہائیڈل کی بات ہے، باقی چیزوں کی بات ہے، آئیں مل کر اپنے صوبے کا مقدمہ لڑیں، سیاست اپنے اپنے کریں گے۔ یہ واحد اپوزیشن ہم لوگ ہیں جو حکومت کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ کا مقدمہ ہم لڑیں، آپ کے لیے وسائل لے کر آئیں، اور حکومت بھاگ رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اور اپوزیشن اور تمام سیاسی جماعتیں مل کر صوبے کا مقدمہ لڑنا چاہیے۔ ہماری حکومت کو چاہیے تو وفاق کے ساتھ مل کر ہمارے امن و امان کے اوپر جو ہے ان کی، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے حالات خراب ہیں اس کے اوپر جو ہے فریکوینٹ میٹنگ ہونی چاہیے۔ میں وزیر اعظم صاحب کو بھی اپیل کروں گا آپ کے توسط سے کہ اس وقت بھی خیبر پختونخوا کے حالات خراب ہیں،
اگر آپ نے ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ بلوچستان کی ہے تو اس وقت اشد ضرورت ہے کہ ایک ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہونی چاہیے، وزیر اعظم صاحب اس کو چیئر کریں، اور خیبر وفاق کے حوالے سے بھی ہونی چاہیے، کیونکہ خیبر وفاق کے حالات بھی اتنے اچھے نہیں ہیں۔ وزیر اعظم صاحب کو اس کے اوپر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے، اور ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بلانا چاہیے، اور قوم کو بتانا چاہیے کہ ہمارے صوبے میں ہو کیا رہا ہے۔ ہمیں ہمارے صوبے کے لوگوں کو وفاق اور صوبے نے فٹ بال بنایا ہوا ہے، وہ ادھر سے ان کو لات مارتے ہیں، ادھر پھینکتے ہیں، ادھر والے لات مار کے ادھر پھینک رہے ہیں۔ لہٰذا اس وقت جو ہے وہ عوام پس رہی ہے، اور عوام کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹی سے کھڑا ہونا چاہیے۔ الیکشن آئے گا تو اپنے منشور کے مطابق الیکشن لڑ لیں گے، لیکن اب جو میں سمجھتا ہوں کہ ایشو ہے عوام کے طور پر یہ کو ٹاسک ملے کہ صوبے کو تباہ کریں۔ یہ میرے خیال میں ایک دشمنوں کے ساتھ مل کے ہمیشہ جب بھی پاکستان پہ اچھا ٹائم آتا ہے یہ ہمارے دشمنوں کے ساتھ ملے ہوتے ہیں۔ یہ ٹاسک بھی ملے کہ ہمارے صوبے کو تباہ کریں۔ ہیلتھ سسٹم مجھے بتائیں تباہ ہے۔ کل ان کے ایک فارمر ہے، میں دیکھا تھا کسی میڈیا پہ لگا ہوا تھا کہ جی وہ تباہ ہو چکا ہے، ہمارا جو ہے ہیلتھ سسٹم ہے، ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے۔ آپ یونیورسٹی سے بات کرتے ہیں، آج ہمارے فیکلٹی ممبر جو ہیں وہ پھر رہے ہیں اپنی تنخواہوں کے لیے، پینشنز کے لیے۔ آج آپ کے کالجز تباہ ہو چکے ہیں۔ آپ جس ایک سبجیکٹ بتا دیں، ایک پروجیکٹ بتا دیں، ایک محکمہ بتا دیں کہ صوبائی حکومت بتائے کہ 13 سالوں میں ہم نے اس چیز کو ڈیولپ کیا ہے، اور پاکستان سے لوگ یہاں پر پڑھنے یا علاج کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں سندھ میں، ہم کہتے ہیں NICVD ہے، SIUT ہے، سائبر نائف ہے، لیور ٹرانسپلانٹ ہے، یہ ہے وہ ہے، اور ہم کہتے ہیں دنیا کے لوگ آ رہے ہیں، اور ہم اس میں آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کتنے لوگ باقی صوبوں سے کراچی گئے۔ اگر روزگار کے لیے باقی صوبوں سے لوگ KPI ہوں، اگر علاج کے لیے باقی صوبوں سے لوگ KPI ہوں، تو ہم بولیں گے یار بڑی ترقی ہو رہی ہے۔ اگر ہمارے لوگ باہر جا رہے ہوں تو مطلب ہے کہ یہاں پہ کوئی ترقی نہیں۔ تو بتا دیں کون سے ایسے میگا پروجیکٹس ہیں جو لے کر آئے ہیں، ہیلتھ میں لائیں، ایجوکیشن میں لائیں، سب سسٹم میں تباہ۔ آج آپ دیکھیں ڈی خان کی گورنمنٹ سے کیا حال ہے۔ مطلب ہے کہ آج ایک حکومت کہہ رہی ہے اور VCs کہہ رہے ہیں کہ جعلی ڈگریاں بانٹی گئی ہیں، یہ کہ ہے مطلب ہے کہ اس قسم کے الزامات آپ کے ادارے پہ لگ رہے ہیں کہ آپ کا ادارہ، آپ کے جیسے ایک منسٹر نے بیان دیا تھا کہ PIA کے پیلٹس کے پاس ڈگری نہیں ہے، PIA کو تباہ و برباد کر دیا۔ آج وہ کہتے ہیں یونیورسٹیز جو ہیں وہ جعلی ڈگریاں بانٹ رہی ہیں، تو آپ کی یونیورسٹیز کی بار کیا جو وہاں سے پڑھے ہوں گے، جن کے پاس ڈگریاں ہوں گی یا ہونے والی ہوں گی، ان کا وہاں پہ کیا وہ ہوگا کہ وہ کیا بولیں گے آپ جعلی ڈگری پہ ہیں یا اوریجنل ڈگری پہ ہیں۔